پاکستان میں وقت اور حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی شعیب شاہین صاحب، یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ضرورت بھی بن سکتا ہے، چونکہ ہمارا تو ماضی ایسا ہی رہا ہے سر. لیکن جو بات ابھی فیصل وافدہ صاحب نے کی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ جو لوگ میڈیا پہ آ کے بیانات دے رہے ہیں نا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ کسی دباؤ میں نہیں ہیں، اور شعیب شاہین صاحب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دباؤ میں نہیں تھے تو خاموش کیوں تھے، پہلے آ کر کیوں نہیں بول رہے تھے؟ لیکن وافدہ صاحب کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ اب ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ غلط کام کے لیے استعمال ہوئے، ان کو پھنسایا گیا اور اب اس لیے انہوں نے بولنا شروع کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وافدہ صاحب کی تو اپنی ایک پرسنل رائے ہو سکتی ہے نا، وہ ریاست نہیں ہے، وہ ریاستی ادارے کے سربراہ نہیں ہے، وہ ریاستی اداروں کی ترجمانی نہیں کر رہے. معلومات بہت ہوتی ہیں ان کو. معلومات تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ہم سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا زیادہ انویسٹیگیشن ہوگی، آپ کی شاید ہم سب سے معلومات زیادہ ہوں، لیکن معلومات کی بنیاد پر بندہ ایک گیس لگا سکتا ہے نا، ایک رائے قائم کر سکتا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان، اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان. یہ میں سب سے پہلے تو آپ عثمان ڈار کی بات بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں خود روپوش ہوا تھا، آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اغوا ثابت کر دیں. گزارش کر دوں، آپ بریگیڈیئر حارث نواز کی سٹیٹمنٹ چلا دیں، انہوں نے کیا ریٹریکٹ کیا؟ کیا اپنی سٹیٹمنٹ سے واپس ہوئے؟ نہیں ہوئے، نہیں ہو گئے، وہ ڈینائل میں، وہ کہہ رہے نہیں تھے ہماری کسی بھی ریاستی ادارے کی حراست میں نہیں تھے. سٹیٹمنٹ کیوں دی تھی؟ کہتے غلط کتنے دن کے لیے؟ کہتے غلط رپورٹ ہوا، میں نے بات ہی نہیں کی ہے. کتنے دنوں کے لیے وہ ان کی سٹیٹمنٹ چلتی رہی؟ ابھی بھی آپ چلا لیں دیکھ لیں غلط رپورٹ کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا وارنٹ آف ارسٹ تھا، ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرایا، گرفتاری ہوئی، ہم سیاسی انتقام نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ گرفتاری کے بعد آپ پوری میڈیا نے چلایا، سب نے چلایا، سارے ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے پرچہ کرنے کا حکم دیا، کہا پیش کرو. اس کے بعد وہ سیدھے جا کر کامران شاہد صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں، اور کامران شاہد صاحب جو ان کی ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں اس کے آپ نے کھڑکی کے بیچ میں سے دیکھتے ہیں ایک یونیفارم پرسن آتا ہے جاتا ہے اور اس کی تصویریں سامنے نہیں لگ رہا اتنا کلیئر نہیں. چلیں اتنی کلیئرنس آپ کو نظر آ جانی چاہیے. اب آگے چلیں. صداقت عباسی صاحب کو پرسوں ایک میڈیا ہاؤس لے جایا گیا، کون لوگ لے کر گئے؟ اچھا پھر آپ آگے چلیں، گھر آئے، بڑی کل گھر آئے، اس کی ویڈیو بنتی ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ کالے ڈالے نیچے کھڑے رہتے ہیں اور ساتھ ہی واپس لے کے چلے جاتے ہیں ان کو. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے جو میڈیا ہاؤس لے کر گئے؟ اس کا مطلب ہے نمبر 2 وہ کون لوگ تھے جو اغواکار تھے، نمبر 3 وہ کون لوگ تھے جو گھر لے کر گئے، پھر وہ کون لوگ تھے دوبارہ لے گئے. دوبارہ کیوں لے گئے؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے یا ریاستی اداروں سے سوال کر سکتا ہوں. وہ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 2 انٹرویوز ریکارڈ ہوئے، ایک عثمان ڈار کا آن ایئر ہو گیا، اطلاعات ہیں کہ ان کا آن ایئر ابھی نہیں ہو سکا، واپس لے گئے اس کے بعد ان کو. شاید نہ انٹرویو چونکہ ریکارڈ وہاں ہوا اور اس کے بعد جا کر کے وہ چونکہ آن ایئر نہیں ہوا، یا تو میڈیا کے مالکان نے منع کر دیا، یا وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے جو اس انٹرویو سے لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے بھائی اب تو سامنے آ گیا، اس کو عدالت میں پیش کرو. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اٹھاؤ اور غائب کر دو اور اپنی مرضی سے جہاں لے کے چلے جاؤ؟ آپ کہتے ہیں عثمان ڈار نے بہت برداشت کیا، اور برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کوئی شکایت نہیں ہے عثمان ڈار سے، آپ لوگوں کی سمپتیز ہمدردی ہی ہے اس کی طرف. دیکھیں اس کی ماں نے سب کچھ بتا دیا، اس کی یعنی اپنی ماں سے زیادہ ایک بیٹا تو کلوز اس سے ہوگا نا. لیکن میں یہ کہتا ہوں فاروق حبیب یا پھر شیخ رشید سامنے آتے ہیں منظر عام پہ اور وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے دیتے ہیں، تو پھر ان کی طرف بھی آپ کی ہمدردی ہی ہوگی نا. بالکل یہی رکھیں گے. جنہوں نے چھوڑنا ہوتا تھا وہ پہلے مہینے ہی چھوڑ گئے، پہلے 2 ہفتے میں ہی چھوڑ گئے. لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنا طرز عمل رکھا، پوری ٹویٹس کی، میڈیا میں بھی رہے، اپنے آپ کو پیش بھی کیا، لیکن جب برداشت کی حد سے کراس ہو گئے تو انہوں نے آ کے آپ دیکھیں قانون شہادت آرڈر کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جبر، ظلم، بربریت جس طرح کی گئی، یا ایون اس کو پولیس کی صرف کسٹڈی میں ہو، جبر بھی نہ ہو، یا کسی کی کسٹڈی میں ہو، یا اس کے اوپر صرف دباؤ ہو، اس کی جانے والی سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں. اب خان صاحب کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ دباؤ میں تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں دیے، خوشی سے دیے گئے، کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سر. چلیں وہ خوشیاں بھی سامنے آ جائیں گی نا. نہیں اگر یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو یہ سر قابل مذمت ہے. کیا مجھے بتا دیں میڈیا ہاؤسز اب عدالتیں بن گئی ہیں کہ وہاں الزامات جو لگائیں گے کہ وہ ثابت ہو گئے؟ اسٹریٹجی چینج لگی آپ کو کہ پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی اور اب کسی پرائم ٹائم ٹاک شو میں ایک ڈرامائی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ انٹرویو جو ہے. اعظم خان کو 34 دن اخبار رکھا، ٹھیک ہے اوکے، اس دن وہ باہر آتا ہے جس دن اس کا 164 کی سٹیٹمنٹ میڈیا کے ذریعے چلائی جاتی ہے کہ جناب 164 کی سٹیٹمنٹ دے دی. 164 کی سٹیٹمنٹ آج بھی پبلش نہیں ہوئی، نہ ہی ہمارے سامنے آئی، نہ ایون وکیلوں کو دی گئی. آپ لوگوں کو بڑے پسند ہوا کرتے تھے
फारूक हमीद भाई इसहाक डार ना तो वो जेल में था, ना वो कस्टडी में था ठीक है जिस वक्त उसने स्टेटमेंट दी, और ना ही वो अगवा का रूम के हुदूद में था। लेकिन उसकी की जाने में यही कहती थी पता नहीं वो कहाँ है, वो लापता है, वो गायब है। वो सामने आए, उसने स्टेटमेंट दी और उसको किसी जगह पे रिट्रैक्ट नहीं किया, वापस लिया सालों बाद सामने आए थे, जैसे उस्मान डार सामने आ गए नहीं, सालों बाद वापस आए वो, ठीक। लेकिन और ये 5 माह के बाद सामने आए हैं उस्मान डार। मैं जरा फारूक हमीद साहब से भी 5 माह के बाद सामने नहीं आए। अगर उनको कोई स्टेटमेंट देनी होती तो पहले दिन देते। जब वो गिरफ्तार होते हैं या किडनैप होते हैं उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आती है। इन बिटवीन जो 5 महीने की उनकी स्टेटमेंट्स है वो सारी की सारी उठा लें, उनके ट्वीट्स उठा लें, वो आपको सब कुछ सामने